بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاک ڈاؤن کے دوران میں گھر میں رہو محفوظ رہو کا نعرہ دیا گیا، لیکن گھر میں رہنے کے نتیجے میں جو واقعات پیش آئے، ڈومیسٹک وائلنس کے اندر اضافہ ہوا، جس کو ویمن کمیشن نے بیان کیا کہ اس پوری مدت میں سب سے زیادہ ڈومیسٹک وائلنس اسی دوران میں ہوا، طلاق کی شرح میں اضافہ ہوا، اور اسی طرح بے روزگاری میں اضافے کی وجہ سے گھریلو مسائل پیدا ہوئے۔ تو خاندانی نظام کے اندر جو کمزوریاں ہیں اور خاندانی نظام کس طرح غیر مستحکم ہیں وہ عیاں ہوا۔ تو اس لیے جو فکر مند لوگ ہیں اور خاص طور پر جماعت اسلامی ہند کی شعبہ خواتین نے محسوس کیا کہ وقت ہے کہ ہم مضبوط خاندان اور مضبوط سماج کے عنوان سے ایک مہم منائیں۔ چنانچہ ملک گیر سطح پر ایک مہم 19 فروری سے 28 فروری 2021 تک منانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اس مہم کے دوران میں پہلے تو خود جماعت اسلامی کے جو خاندان ہیں ان کا سروے کیا جائے گا، پھر مسلم خاندانوں کا سروے کیا جائے گا، سیمپل سروے، اور اس کے ذریعے سے معلوم کیا جائے گا کہ کیا ہمارے کمزوریاں اور خرابیاں ہیں اور اس کو کس طرح دور کیا جا سکتا ہے، ڈائگنوز کیا جائے گا۔ پھر اسی طرح مسلم سماج میں اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے کا شعور بیدار کیا جائے گا، ان میں عمل کا جذبہ پیدا کیا جائے گا، اور مسلم سماج کے لیے خاندانی نظام کا جو سپورٹیو سسٹم ہے، سپورٹیو سسٹم کیا ہے؟ جیسے قضات کا نظام ہے، شرعی پنچایتیں ہیں، کونسلنگ سینٹرز ہیں، اور شادی سے پہلے لڑکے اور لڑکی کی کونسلنگ اور ان کی تعلیم ہے، یہ سب ہمارا خاندانی نظام کا سپورٹیو سسٹم ہے۔ یہ بھی اس وقت کمزور ہے، حالانکہ اس کو ہم مستحکم کرنے کی بہت کوشش کر رہے ہیں۔ تو اس مہم کے دوران میں اس کو بھی مضبوط کیا جائے گا۔ کونسلرز کے مختلف قسم کے مشورے لیے جائیں گے، کونسلرز کی ٹریننگ کا پروگرام بھی رکھا جائے گا، دانشوروں کے پروگرامز رکھے جائیں گے۔ اسی طرح جو ہندوستانی سماج ہے، یہ سماج کے اندر بڑے اچھائیاں اور خوبیاں پائی جاتی ہیں، لیکن جو خاندانی نظام ہے وہ روایتوں کی بنیاد پر قائم ہے، ٹریڈیشنز کی بنیاد پر قائم ہے، اور یہ ٹریڈیشنز مغربی جو تہذیب ہے اور مغربی جو الغار ہے، تہذیبی الغار، یہ اس کا مقابلہ نہیں کر پاتی، جس کے نتیجے میں آج بہت تیزی کے ساتھ لیو ان ریلیشن، ہومو سیکشویلٹی، اڈلٹری، اس طرح کی خرابیاں در آ گئی ہیں۔ بلکہ ہمارا عدلیہ بھی اتنا متاثر ہو گیا کہ پرانے قوانین کو ترمیم کرتے ہوئے اور اس کو برخاست کر دیا گیا، جو انگریزوں کے زمانے سے چل رہا تھا کہ ایک شادی شدہ جوڑا اگر وہ زنا کا ارتکاب کرتا ہے دوسری عورت کے ساتھ، یا عورت مرد کے ساتھ میں زنا کرتی ہے، تو وہ کوئی قابل جرم نہیں ہے۔ تو اس طرح کے قوانین نے بھی ہمارے معاشرے کو تباہ و برباد کر دیا ہے۔ تو یہ سب کا شعور بیدار کیا جائے گا۔ پھر لیو ان ریلیشن شپ کا ایک نعرہ دیا گیا، میرا جسم میری مرضی۔ تو انہیں بتانا ہے کہ تمہارا جسم تو ہے، لیکن اس جسم پر کئی لوگوں کے حقوق ہیں، اور وہ جسم بڑی ذمہ داریوں کے ساتھ میں پروان چڑھا ہے۔ تم جو اتنے بڑے ہوئے ہو، جوان ہوئے ہو، وہ سماج کے، والدین کے، تمہارے دادا دادی، نانا نانی اور سماج، اسکول، پارک، لائبریری وغیرہ کے کنٹریبیوشن کے بغیر نہیں ہوا ہے۔ اس لیے تم کو سماج کے اندر کنٹریبیوٹ کرنا ہے، اور سماج میں کنٹریبیوٹ کرنے کا جو شریفانہ طریقہ ہے، جو مضبوط طریقہ ہے، وہ خاندان ہے، کہ تم ایک دوسرے سے، عورت اور مرد کنٹیکٹ میں آئیں تو صرف اور صرف نکاح کے ذریعے سے آئیں۔ شادی اور نکاح ایک ایسا انسٹیٹیوشن ہے، پاکیزہ انسٹیٹیوشن، جس کے ذریعے سے عورت اور مرد سیکشول کنٹیکٹ کے اندر آ سکتے ہیں۔ اس لیے ان کو اس کی ترغیب دینا ہے۔ لیو اینڈ ریلیشن شپ کے اندر ان کو آسانی محسوس ہو رہی ہے
کہ جب تک رہنا ہے رہو، اور اس کے بعد میں جب بیزار ہو جائیں اور اکتاہٹ محسوس کریں تو علیحدہ ہو جاؤ. تو اس کے اندر ہو کیا رہا ہے؟ اس میں عورت برباد ہو رہی ہے. اگر بچے ہو جائیں تو بچے ہو جانے کے بعد مرد اپنا راستہ لے لیتا ہے، اس کو کوئی ذمہ داری نہیں ہوتی، اور وہ ساری ذمہ داری عورت پر آن پڑتی ہے. اور عورت کی جو حیثیت ہے، کوئی قانونی حیثیت نہیں رہتی لیو اینڈ ریلیشن شپ کے اندر، جبکہ نکاح کے اندر ایک قانونی حیثیت بن جاتی ہے. بچے قانونی ہوتے ہیں، بچوں کو قانونی حقوق ملتے ہیں، عورت کو قانونی حقوق ملتے ہیں. تو یہ جو سسٹم ہے، اس پر ضرب لگانے کے لیے اور اس کا شعور بیدار کرنے کے لیے یہ مضبوط خاندان اور مضبوط سماج کے عنوان سے مہم شروع کی گئی. ظاہر ہے کہ مضبوط خاندان رہے گا، پرامن گھر رہے گا، مثالی گھر رہے گا، محبت کرنے والا شوہر رہے گا، اطاعت شار بیوی رہے گی، اطاعت گزار بچے رہیں گے، ماں باپ بچوں کے لیے شفیق اور رحیم اور ان کی تربیت کے لیے ہماتن وہ مصروف رہیں گے، اور والدین کے خدمت گزار بچے رہیں گے، والدین بچوں کے حقوق ادا کرنے والے ہوں گے، رشتہ داروں کے ساتھ میں صلہ رحمی ہوگی، سارے رشتہ دار آپس میں مل کر رہیں گے. تو ظاہر ہے اس سے ایک اچھا سماج وجود میں آتا ہے. تو اس کے نتیجے میں انسان کی جو معاشی پیداواری پروڈکٹیویٹی ہے، پیداواری قوت ہے، اس کے اندر بھی اضافہ ہوتا ہے. اس کی وجہ سے ملک کی معیشت ترقی کرتی ہے. اور اگر جھگڑے ہوں اور روزانہ رات تمام جھگڑا کرے، صبح میں وہ فریش طریقے سے کارخانے کو نہیں جا سکتا، وہ فریش طریقے سے اپنے دفتر کو نہیں جا سکتا. ظاہر ہے کہ اس کا اثر اس کے کام پر پڑے گا، اور جس کے نتیجے میں ملک کی آمدنی پر بھی اثر پڑے گا، پر کیپٹا انکم پر اور آمدنی پر بھی اثر پڑے گا. تو مضبوط خاندان کے بغیر نہ تو مضبوط سماج بن سکتا ہے، نہ مضبوط دیش بن سکتا ہے. یہ تعلیمات کو عام کرنے کے لیے، ایک ڈسکورس کھڑا کرنے کے لیے، اور اسلامی خاندانی نظام کی جو برکتیں ہیں اس کو بتانے کے لیے، چونکہ مغرب نے اس کا انکار کر دیا، اس کو نکار دیا، 300 سال پہلے خاندانی سسٹم کو برباد کر دیا، ٹین ایجرز کے موومنٹ کو شروع کیا، جس کے نتیجے میں وہاں پر جو حقیقی بچے ہیں جائز وہ کم پائے جاتے ہیں، اور جو ناجائز بچے ہیں وہ زیادہ پائے جاتے ہیں، جس کے نتیجے میں وہاں پر بوڑھے لوگوں کی تعداد کے اندر اضافہ ہو گیا ہے، ایک اکنامیکلی برڈن، ایک پاپولیشن کے اندر اضافہ ہو گیا ہے وہاں پر. اور وہاں اب اس وقت یہ رجحان پروان چل رہا ہے. اسی لیے وہاں پر پولیٹیکل پارٹیز بھی نام یہ رکھ رہے ہیں، فیملی فرسٹ پارٹی پولیٹیکل پارٹی کا نام ہے. ہمارے کینیڈا کے وزیر اعظم اپنے پورے گھر اور خاندان کے لوگوں کے ساتھ میں وہ سفر کرتے ہیں. کسی نے پوچھا کہ آپ اس طرح سفر کیوں کرتے ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ میں خاندان کی جو خوبیاں ہیں اور جو برکتیں ہیں میں وہ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں. تو وہ لوگ بھی اب اس طرف آ رہے ہیں، لیکن اس کو تیزی کے ساتھ ہمارے ملک کے اندر بھی لانے کی ضرورت ہے. اسی لیے یہ مہم منانا طے کیا گیا ہے. انشاءاللہ جمعہ کے دن سے اس مہم کا آغاز ہوگا، اور 10 روزہ اس مہم کے دوران میں بہت سے مسائل کو بھی ٹیک اپ کیا جائے گا، اس کو حل بھی کیا جائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں خالدہ پروین، سوشل ایکٹیوسٹ، رکن شورا، جماعت اسلامی ہند تلنگانہ. آج ہم لوگ پریس میٹ کے لیے سب پریس کو دعوت اس لیے دیے تھے کہ ہم 19 فروری ٹو 28 فروری تک ایک مہم سٹارٹ کیے ہیں، جس کا نام ہے اسٹرانگ فیملی اسٹرانگ سوسائٹی، جس کے ذریعے ہم لوگ مسلم معاشرے کو اور ہندوستانی سماج کو بھی ایڈریس کرنا چاہتے ہیں. مسلم فیملی کے اندر سے ان کو ایڈریس یہ کرتے ہیں کہ جس طریقے سے شریعت کے حساب سے زندگی گزارنے کے طریقے بتائے گئے ہیں، اس پہ اگر ہم ازدواجی زندگی، بچوں کی پرورش، وراثت کی تقسیم، اس طرح کے جو معاملے میں ہم فوکس کر کے کام کرتے تو ہمارے مسائل ایک پولیس اسٹیشن، کورٹ کچہری تک نہیں جاتا. ہم ایک مثال اچھی طریقے سے دے سکتے ہیں، سوسائٹی کی ایک مثال دے سکتے ہیں. لیکن وراثت تقسیم کی وجہ سے ان کے مسئلے ایسے حل ہوتے ہیں. شادی نکاح کے جو طور طریقے کے ڈیورس وغیرہ طور طریقہ اگر مسلم سماج صحیح طریقے سے ریپرزینٹ کرتے تو ایک ایگزامپل بن سکتا ہے، دوسروں کے لیے بھی سولوشن بتا سکتے ہیں. یہ اس حالات میں کووڈ-19 کے لاک ڈاؤن کے بعد جو گھریلو تشدد، ڈومیسٹک وائلنس جو پیک پہ آ گئے ہیں، بہت زیادہ درج ہو گئے. اس کو سبسائڈ کرنے کے لیے، اس کو ایڈریس کرنے کے لیے پیپل کے اندر، پورا سماج کے اندر ایک ٹاپک چھیڑنا ہے.
ایک ٹاپک چھڑ کے اس کو سولوشن طرف لوگوں کو لے کے آنا ہے. اسی مقصد تحت جب تک فیملی اسٹرانگ نہیں ہوتی سوسائٹی اسٹرانگ نہیں ہوتا. اسی چیز پیغام کو لے کر ہم لوگ 19 فروری سے 28 فروری تک کیمپین چلا رہے ہیں. اس کے اندر جماعت اسلامی ہند وومنس ونگ کی طرف سے پہلا یہ موقع ہے کہ وومن فار بائی وومن فار آل. تو اس کے اندر پورے لوگ ایڈریس ہی ہیں, لیکن خواتین طرف سے یہ پہلا مہم ہے جو پہلے خواتین خود یہ لے کے چل رہی ہیں, لیکن سب کو ایڈریس کرتی ہے کہ اس میں آپ سب کے تعاون کی ضرورت ہے. تھینک یو. جماعت اسلامی ہند جیسا کہ آپ جانتے ہیں ملک کی ایک معروف تنظیم ہے جو ملک کے تمام مسائل میں اپنا ایک ذمہ دارانہ رول ادا کرتی رہی. جماعت اسلامی ہند شعبہ خواتین نے ملک گیر سطح پر 19 فروری سے 28 فروری 2021 ایک مہم منانا انہوں نے طے کیا ہے, مضبوط خاندان مضبوط سماج کے عنوان سے. دراصل اس مہم کے منانے کا مقصد یہ ہے, اس کا محرک یہ ہے کہ ہم ہمیشہ سے خاندانی مسائل پر افراد کی اصلاح کے لیے اور ملک کے امن و امان کی برقراری کے لیے ہمیشہ سے کوشاں رہے ہیں. لیکن کووڈ-19 کے لاک ڈاؤن کے دوران جو سروے رپورٹس آئی ہیں اور لوگوں کے گھریلو حالات جو متاثر ہوتے رہے, جس میں سے بہت کچھ باہر نہیں محسوس ہوئے لیکن اندرونی طور پر لوگ جس انتشار کا شکار ہوئے, ان تمام چیزوں نے ہمیں اس بات کو محسوس کرنے پر مجبور کیا کہ اس وقت ملک کی اہم ترین ضرورت ملک کے سماج کے خاندان, جو کہ ایک ایسا ادارہ ہے جو ایک بنیاد ہے سماج کا, اس کی اصلاح کے لیے, اس کی مضبوطی کے لیے اقدامات اٹھائے جائیں. گو اس وقت ملک میں مختلف قسم کے مسائل پھیلے ہوئے ہیں, الگ الگ میدانوں میں, معاشی میدان میں اور دوسرے میدانوں میں, لیکن اصل ہم دیکھتے ہیں تو انسانی زندگی کی بقا اس کے خاندان کی فلاح و بہبود اور مضبوطی پر قائم ہے. تو اسی بنیادی اکائی کی طرف توجہ دینا ہم نے ضروری سمجھا. خاندان میں جو انتشار پھیلا ہوا ہے اس کی مختلف وجوہات ہیں. ہم نے محسوس کیا کہ ایک طرف والدین نے اپنی ذمہ داری سے غفلت برتی اپنے بچوں کی تربیت میں, اور اپنے اندر آپسی تعلقات شوہر اور بیوی کے رشتے میں وہ مودت و رحمت, وہ خلوص, وہ ایثار و قربانی کم ہوتا نظر آیا, جس کی ایک وجہ معاشی ترقی کی دوڑ میں انسان نے خود کو آگے کر دیا اور اہم ترین اخلاقی فریضے سے اس نے اپنے آپ کو پیچھے رکھا. اور دوسری طرف خاص طور پہ ہم اس مہم میں بالخصوص مسلم معاشرے کو مخاطب کرتے ہیں اور بالعموم ہندوستانی سماج کو. مسلم معاشرے نے خاندان کو جمائے رکھنے میں ربانی ہدایات کو پس پشت ڈال دیا, جس کی وجہ سے اسلامی احکام اور اسلامی طریقہ زندگی خاندان کے استحکام کے لیے, زوجین کے بہترین تعلقات کے لیے, والدین کی تربیت کے لیے جو ان کی اخلاقی فریضہ ہے, اولاد کی تربیت اور ذمہ داری کے لیے جو کچھ احکامات اسلام نے دیے ہیں, اس سے بے توجہی کے نتیجے میں خود ہمارے معاشرے میں انتشار کا شکار ہوتے رہے لوگ. اور دوسری طرف امت مسلمہ کا اہم ترین فریضہ یہ تھا کہ وہ ایک رول ماڈل بن کر سماج کے سامنے آتی ہندوستانی سماج کے, وہ اہم ترین کام ہم نہیں کر پائے, جس کے لیے آج وطنی بہنوں میں خود اسلام کے مقابلے میں اسلام کے بہت سے مسائل کے بارے میں, خاص طور سے ازدواجی زندگی کے تعلقات, شوہر اور بیوی کے تعلقات, طلاق وغیرہ کو لے کر ہمیشہ سے ملک گیر پیمانے پر ایشوز کھڑا کیے جاتے رہے. اور ان ایشوز کے ذریعے سے یہ بتایا گیا کہ اسلام میں عورت کو وہ مقام نہیں دیا جاتا جو اسے دیا جانا چاہیے. حقیقت یہ ہے کہ اس میں کوتاہی اور کمی ہماری ہے کہ عورت کو جو محترم مقام اسلام نے دیا ہے, خاندان کی مضبوطی میں اس کا اہم ترین رول جو اسلام نے دیا ہے, ہم نہ وہ اسے ادا کر سکے, نہ اس طریقے سے ہندوستانی سماج میں ہم پہنچا سکیں. اس ملک گیر پیمانے کی اس ملک گیر مہم کی اہم ترین ضرورت یہی ہم نے محسوس کی کہ مضبوط خاندان اور مضبوط سماج کے نام سے ہم عورت کو اس بات کی طرف واقف کرائیں کہ وہ خاندان کو بڑھانے میں, اپنا مضبوط کرنے میں اپنا اہم ترین رول ادا کرے. اور دوسری طرف ہم صرف اس میں تقاریر اور دوسری قسم کی چیزیں ہی نہیں, بلکہ مختلف میدانوں میں ہم کام کرتے ہوئے ویڈیوز کے ذریعے سے, کمپٹیشنز کے ذریعے سے اور مختلف انٹرویوز اور بائٹس کے ذریعے سے, معروف شخصیات کے مختلف قسم کے ان کے تقاریر کے ذریعے سے اور گراؤنڈ لیول پر ہم سروے کے ذریعے سے
عوام کے اندر اس بات کو پہنچانا چاہتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے اپنے آپ کو اس بات کے لیے تیار کریں کہ اپنے کو رول ماڈل بنائیں تاکہ ہم اس کام کو انجام دے سکیں.